بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ بس ایک ہی جملہ میرے دماغ میں آ رہا تھا، میرے لفظ میرے منہ میں ہی رہ گئے تھے، میرے ہونٹ جنبش نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر بہت بری طرح سے کلہاڑی مار دی تھی۔ اب گزرا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں ساری زندگی جلتا رہوں گا۔ میں نے کتنے چاؤ سے، اتنے ارمانوں سے اسے اپنی دلہن بنایا تھا، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر بیٹھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ صحیح کہتی تھی، مجھے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، لیکن اس وقت میرے سر پر تو جیسے غصہ سوار تھا۔ یونیورسٹی کے وقت سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو کافی محنت اور مشقت کے بعد شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ میری اور اس کی برادری میں بہت فرق تھا۔ ہماری برادری بہت پردے دار اور شریعت پسند تھی، اور اس کی برادری ماڈرن قسم کی تھی۔ لیکن اس نے ہمارے گھر آ کر اپنے آپ کو بالکل ہمارے جیسا کر لیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے ماحول میں ڈھل گئی تھی۔ وہ ہمارے گھر کی عورتوں کی طرح پردہ بھی کرتی تھی۔ وہ تمام اصول و ضوابط پر پابندی سے عمل کرتی تھی۔ شادی کی رات میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ہم نے ساری رات باتیں کر کے گزاری تھی، ایک دوسرے سے ساری زندگی ساتھ رہنے کے وعدے کیے تھے۔ ہمارا رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ پہلے ہمیں ایک دوسرے سے پیار تھا، مگر اب ہمارے رشتے میں دوستی، احترام، عزت، تمام چیزیں شامل ہو گئی تھیں۔ ہماری دوستی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور ہمارے رشتے کی مثالیں سارے خاندان میں دی جانے لگی تھیں۔ وہ مجھے ہمیشہ عزت و احترام دیتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی بے انتہا، اور میں بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، لیکن شاید اس سے کم۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ ہمارے گھر میں کل 5 افراد تھے، میں، میری بیوی سائمہ، میری بہن، میرے ابا اور میری اماں۔ ہمارا گھرانہ خوشحال گھرانہ تھا۔ وہ بھی اماں، ابا اور میری بہن کا بہت خیال رکھتی تھی، اور میرے ابا تو اس کے عادی ہو چکے تھے۔ ابا کا دل تو اس نے پہلے ہی جیت لیا تھا۔ ابا نے اسے اپنی بیٹی بنایا تھا۔ ان کے لیے اس میں اور میری بہن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جو چیز بہن کے لیے لاتے وہی سائمہ کے لیے لاتے۔ سائمہ نے بھی جب بھی اپنے لیے کوئی چیز پسند کی تو میری بہن کے لیے بھی وہ چیز لی۔ اس طرح ہمارا گھرانہ بہت خوش تھا۔ اماں اگر سائمہ سے بہت خوش نہیں تو بہت ناراض بھی نہیں رہتی تھی، کیونکہ سائمہ ان کو کسی بھی چیز میں لڑنے کا یا برا ماننے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ وہ ہر کام وقت سے پہلے کر دیتی تھی، اس میں بہت سلیقہ تھا۔ میری اماں میری اور سائمہ کی شادی سے خوش نہیں تھی۔ وہ میری شادی اپنے بھائی کی بیٹی یعنی میرے ماموں کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے سائمہ شروع سے ہی پسند آ گئی تھی، اور میں سائمہ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امی کو میری ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اسی لیے انہیں میری بات ماننی پڑی۔ حالانکہ انہیں سائمہ کا گھرانہ بہت مختلف لگتا تھا۔ انہیں ان کے گھرانے میں ماڈرن طور طریقے پسند نہیں تھے۔ دوسری جانب انہیں اپنے بھائی سے بھی بے انتہا پیار تھا، اور اپنے بھائی کو زبان دے چکی تھی۔ میری سائمہ سے شادی پر ان کا رشتہ ان کے بھائی سے ٹوٹ چکا تھا، جس کا ذمہ دار وہ سائمہ کو سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سائمہ کی اتنی محنت، اتنی عزت دینے کے باوجود وہ اپنے دل میں اس کے لیے وہ جگہ نہ بنا رہی تھی جو ایک اچھی ساس کے دل میں اچھی بہو کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں جہاں نوکری کرتا تھا مجھے وہاں دن بدن ترقی بھی ملنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میں ایک ذہین لڑکا تھا اور بچپن سے ہی ہر جگہ پوزیشن ہولڈر رہا تھا۔ دفتر میں بھی میری ذہانت کو بہت سراہا جاتا تھا۔ اماں کی ماموں سے پھر سے بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ ماموں نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور طے کر دی تھی۔ اب ان کو ہم سے کوئی گلہ نہ تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کو مجھ سے بھی اچھا رشتہ مل گیا تھا، اور خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا مل چکا تھا انہیں۔ مامی ہمارے گھر میں اکثر آ جایا کرتی تھی۔ میری شادی کو 8 مہینے گزر چکے تھے۔ ہمارے گھر میں سے تو کسی نے اس بات پر دھیان نہ دیا تھا، لیکن میری مامی نے میری اماں کا دھیان اس طرف لگایا کہ ہمارے گھر میں اب تک ننھے مہمان کی خوشخبری کیوں نہیں آئی۔ اماں اب مجھ سے اکثر اس بات کا ذکر کیا کرتی تھی۔ میں نے تنگ آ کر ایک دن سائمہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ اماں روز روز مجھ سے پوچھتی ہیں، مجھ پر زور دیتی ہیں کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ اس میں میرا اور سائمہ کا کیا قصور تھا؟ بالآخر مامی کے مشورے سے ہی ہم نے
ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا سوچا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کچھ ٹیسٹ کروائے جس میں سائمہ کی رپورٹ آتے ہی ہم پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور جب ہمارے گھر میں اس بات کا علم سب کو ہوا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور اب ہماری نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اس کا غم ہمارے پورے گھر کو کھائے جا رہا تھا، کیونکہ میں بچوں سے بہت پیار کرتا تھا اور میں نے بہت ہی زیادہ خواب سجا رکھے تھے کہ میں اپنی اولاد کو اپنے جیسا ذہین اور فرما بردار بناؤں گا، لیکن مجھ سمیت تمام گھر والوں کے خواب چکناچور ہو گئے۔ میری اماں اب روز بروز اسی بات کے لیے روتی رہتی تھی کہ انہیں اپنے گھر کے آنگن میں پوتا پوتی کھیلتے ہوئے دیکھنے کی نہ جانے کب سے آرزو تھی۔ اب تو ابا بھی کھچے سے رہنے لگے تھے۔ گھر کا ماحول آسودہ، افسردہ اور بہت ہی ناگوار سا رہنے لگا تھا۔ آپس میں نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ ہی ہم پہلے کی طرح رہتے تھے۔ اب سائمہ بھی بہت چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ اس خبر کے بعد ہمارے گھر میں بہت افسردگی ہو گئی تھی۔ اکثر میری سائمہ سے لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ اکثر ہماری لڑائی کی وجہ ہماری مامی ہوا کرتی تھی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تھی وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتی جس کی وجہ سے سائمہ لڑتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر کی خوشیاں مامی کی وجہ سے ختم ہوئی ہیں، مگر میں کہتا تھا کہ اس میں مامی کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی۔ مجھے ان کی کوئی بات بھی بری نہیں لگتی تھی اور سائمہ کو میری مامی کی ہر بات بری لگتی تھی۔ میں اس بات سے بہت چڑھتا تھا۔ وہ ایک ملنسار لڑکی تھی، میں اس کا بدلا ہوا یہ رویہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اماں دن بدن مجھ پر دوسری شادی کا زور ڈالتی تھی۔ میں اماں کو اس بات پہ بہت مشکل سے خاموش کرواتا تھا۔ ایک دن اماں مجھ پر دوسری شادی کا زور دے رہی تھی کہ سائمہ نے ہماری باتیں سنی اور اس رات سائمہ بہت روئی اور میرے روکنے پر بھی نہ رکی، اپنے میکے چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری طرف سے آپ کو دوسری شادی کی اجازت ہے۔ اب میں جب بھی سائمہ کو منانے جاتا وہ میرے ساتھ آنے پر راضی نہیں ہوتی تھی، کہتی تھی کہ میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک دن جب میں اسے منانے کے لیے گیا تو ہماری بحث ہو گئی اور میں نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی۔ مجھے اپنے کیے پر بالکل بھی افسوس نہ تھا، کیونکہ اب میں بھی اولاد چاہتا تھا۔ سائمہ سے مجھے محبت ضرور تھی، لیکن ہماری آپس کی لڑائیوں نے ہمیں ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا تھا۔ ہم محبت ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ابھی ہم اس واقعے سے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ مجھ پر ایک اور بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ میں روزانہ کے معمول کی طرح آفس کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی جس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اسی لیب سے بات کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے سائمہ کا ٹیسٹ کروایا تھا، اور ہمیں ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ سائمہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ لیب والوں نے بہت ہی معذرت کے ساتھ بتایا کہ انہوں نے سائمہ کے ہم نام سائمہ ہونے کی وجہ سے کسی اور سائمہ کی رپورٹ سائمہ کو دے دی، اور ہم بھی سائمہ کے بے اولاد ہونے کے غم میں ایسے مگن تھے کہ رپورٹ میں باقی تفصیلات بھی نہیں پڑھ پائے۔ یہ خبر مجھ پر سائمہ کے ماں نہ بننے والی خبر سے زیادہ خطرناک تھی۔ میں کیا کرتا؟ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ میں بھاگتا ہوا اماں کے پاس گیا، اور جب اماں کو یہ خبر سنائی تو وہ بھی حیران اور پھر شرمندہ ہو گئی، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب میں دن رات پریشان رہنے لگا تھا۔ میرے گھر والے بھی میری حالت دیکھ کر بہت پریشان رہتے تھے۔ میں نے کئی بار سائمہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے گھر والوں نے ہمیشہ مجھ سے بہت غصے والا رویہ رکھا، مجھے سائمہ سے بات تک نہیں کرنے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سائمہ راستے میں مل گئی، میں نے اس کے ہاتھ جوڑے، اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سائمہ مجھ سے ملی، میں نے اس سے خوب رو رو کر معافی مانگی اور اسے سارا واقعہ بتایا۔ وہ بھی بہت روئی، اسے میری بے وفائی پر بہت غم تھا۔ اسی طرح میں اور سائمہ اکثر ملا کرتے تھے، لیکن نہ اس کے گھر والوں کو خبر تھی اور نہ ہی میرے گھر والوں کو۔ میں نے کسی طرح سائمہ کو مفتی صاحب سے مشورہ کر کے حلالے کے لیے منایا، یعنی اگر وہ کسی اور آدمی سے پہلے شادی کرتی ہے تو اور بعد میں اسے طلاق دے دیتا ہے، وہ اس کے بعد ہی سائمہ میرے نکاح میں آ سکتی ہے۔ میں سائمہ کے ساتھ ہی اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور وقتی طور پر غصہ ہو جانے کی وجہ سے سائمہ سے محبت ختم نہ کر پایا تھا۔ پہلے پہل تو سائمہ نہیں مانی تھی، پھر سائمہ میری بات مان گئی تھی۔ اب ہمیں ایسے شخص کی تلاش تھی جو ہماری بات کو سمجھ سکے اور ہمارے غم کو دور کر سکے۔ کافی تلاش کے بعد مجھے میرے آفس کا ہی ایک دوست جو کہ اپنی فیملی کے بغیر کراچی میں رہتا تھا ملا، اور میں نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ وہ بہت مجبور تھا، اس نے حلالے کے عوض میں مجھ سے رقم کا مطالبہ کیا۔
مجھے چاروں ناچار رقم کا انتظام کرنا پڑا۔ میں کسی بھی حال میں سائمہ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب ہمیں صرف سائمہ کے گھر والوں کا اعتماد میں لینا تھا، جو کہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ سائمہ کے ماں باپ میرے بالکل ہی خلاف ہو چکے تھے اور میں اپنے گھر والوں کو یہ بات بھی بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کو جا کر مناتے۔ بالآخر ہمت کر کے میں نے اس کے بھائی سے بات کی اور اس کے بھائی نے اس کے گھر میں۔ ان سب نے بھی سائمہ کی رضامندی دیکھی تو اس بات پر بمشکل راضی ہو گئے۔ پھر وہ دن بھی طے پایا جب میری سائمہ کسی اور کی دلہن بن کر اس کے گھر میں جا رہی تھی۔ میرے اوپر وہ دن قیامت کا دن تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں اسے کسی اور کی دلہن کے جوڑے میں دیکھوں گا۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ میں نے کس دل سے سائمہ کو اپنے دوست کے ساتھ رخصت کیا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ ایک وہ دن تھا کہ جب سائمہ میری دلہن بنی، میرے کمرے میں بیٹھی میری ہمنوا تھی، اور ایک آج کا دن تھا کہ وہ کسی اور کی دلہن بنی تھی۔ نہ جانے دل میں کیسا خوف تھا، کیسی کہہ سکتی۔ میں سائمہ سے نظر بھی نہیں ملا پا رہا تھا اور نہ ہی وہ مجھ سے نظریں ملا رہی تھی۔ اگلے کئی روز تک میرا دوست آفس نہیں آیا اور میں پریشانی کے عالم میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کئی بار تو دل چاہا کہ اسی کے گھر چلے جاؤں، لیکن اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں بتایا تھا۔ سائمہ کے بھائی سے کئی مرتبہ استفسار کیا، لیکن میں پریشان تھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ نہ تو میرے دوست نے مجھ سے رقم کا تقاضا کیا اور نہ ہی اس دن کے بعد اپنی شکل دکھائی۔ ابھی پریشانی کا عالم ہی چل رہا تھا کہ ایک دن سائمہ مجھے میرے دوست کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے دکھائی دی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں بھاگ کر ان کی ٹیبل پر گیا تو وہ لوگ پہلے تو گھبرائے، لیکن پھر کافی ہمت دکھا کر کہا کہ ہم میاں بیوی ہیں اور ہمیں تنگ نہ کرو۔ میں نے سائمہ کی بے وفائی پر اسے بہت غصہ کیا اور بہت طعنے دیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ کسی طرح سائمہ کے گھر کا پتہ لگا کر میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ پہلے تو اس نے مجھے اندر نہ آنے دیا، لیکن میری بہت منتوں کے بعد مجھے اندر لے گئی۔ وہاں اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مجبور تھے، ہمیں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ سائمہ نے کہا کہ مجھے اس شخص نے اتنا اعتماد اور محبت دی ہے جو تم نے اتنے سال میں بھی نہیں دی، اور تمہارا کیا بھروسہ زندگی میں تم کسی بھی موڑ پر مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ اور میں پھر اکیلی رہ جاؤں۔ اب میں تمہارا اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ کسک جو میرے دل میں تھی، جو پریشانی میرے دل میں تھی، وہ شاید یہی تھی۔ سائمہ مجھے دھوکے کا بدلہ دے گئی، یا شاید دھوکہ، لیکن آج وہ خوش تھی اور میں برباد ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر کے اولاد پالوں گا، لیکن میرے نصیب میں اولاد ہی نہ تھی۔ میری اماں نے میری کہیں اور شادی تو کر دی، لیکن اب کی بار واقعی میری بیوی بانجھ ہے۔ میں کئی سال سے اسی امید پر اس کا علاج کروا رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے دوبارہ وہ گناہ نہ ہو جائے جو میں نے سائمہ کے ساتھ کیا، مگر میں اب تک بے اولاد ہوں۔ شاید یہ سائمہ کی بد دعا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ جلد مجھے بھی اولاد کی خوشیاں دے اور میرا سونا آنگن بھر دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔